السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے نہ ہی کوئی حزن و ملال۔ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ حدیث پاک الفاظ ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی کو محبوب بنا لیتا ہے، جب اللہ رب العزت جل مجدہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو جس کان سے وہ سنتا ہے وہ اس کا کان بن جاتا ہے، اور جس زبان سے وہ بولتا ہے وہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اور جس پیر سے وہ چلتا ہے وہ اس کا پیر بن جاتا ہے، اور جس ہاتھ سے پکڑتا ہے وہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ زبان اس کی ہوتی ہے لیکن فرمان اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک فرد، اللہ کا مقدس ولی جس کو آصف بن برخیہ کہتے ہیں، تخت بلقیس پلک جھپکتے ہی اس نے حاضر کر دیا۔ آپ کی حکومت میں بہت سارے لوگ آپ کے فرما بردار تھے، جنات بھی تھے اور بھی بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، لیکن آپ کو تخت اتنی جلمگوانا تھا تو اس وقت وہاں آصف بن برخیہ جو اللہ کا مقدس ولی آپ کی امت کا ایک فرد تھا، ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے یہاں تخت حاضر ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ کے وقت آپ نے جب دیکھا خطبہ ہو رہا، بیان ہو رہا، اور آپ نے اسی خطبے کے درمیان یا ساری الجبل آپ نے 3 مرتبہ پکارا، تو اتنی دور دراز سے اسلامی لشکر کو دیکھ کر کے ان کی رہنمائی فرمانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ سینکڑوں میل کی دور سے اپنے سپاہیوں کو دیکھ کر ان کو دشمنوں سے آگاہ کرنا یہ اولیاء اللہ کی شان ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے انہیں اتنی طاقت دی ہے، اتنی قوت دی ہے کہ وہ سینکڑوں میل دوری پر ہونے والا واقعہ اپنی جگہ سے بیٹھ کر ملاحظہ فرما لیتے ہیں، اور بزرگوں کی صحبت جسے نصیب ہو جائے اس سے بڑی دولت ہم سمجھتے ہیں نہیں ہے دنیا کے اندر۔ جس کو بھی بزرگوں کی صحبت نصیب ہوئی، بزرگان دین کی صحبت میں رہنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے دربار میں حاضری دینا،
یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور بزرگوں کی بارگاہ کا تھوڑا لمحہ ہزاروں سال کی عبادت سے افضل ہے. چونکہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت توارے ترا توالے کند، نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. اصحاب کہف کا کتا ان کی صحبت میں تھوڑی دن رہا، اللہ نے اسے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. تو نیکوں کی صحبت، اولیاء کاملین کی صحبت بہت ہی بڑی نعمت ہے، جسے نصیب ہو جائے اس کے وارے نیارے. حضرت عمر کے دور خلافت میں عراق کا بادشاہ گرفتار ہو کر کے اسلامی لشکر کے ساتھ آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے انکار کیا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا. تو آپ نے کہا اسلام قبول کر ورنہ یہ تلوار ہے، اسی سے تیرا سر قلم دیا جائے گا. اس نے کہا مجھے سر قلم کر دینا گوارا ہے لیکن اسلام قبول نہیں کریں گے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، لیکن اس نے اس بات کو پسند نہ کیا. پھر اس نے پانی طلب کیا کہ مجھے پانی پلایا جائے، اور پانی بھی اس نے کہا کہ مجھے مٹی کے کوزے میں پلایا جائے. تو مٹی کا کوزہ گلاس آیا اور اس میں پانی اس کے سامنے پیش کیا گیا. جب اس نے ہاتھ میں وہ کوزہ پکڑا، پیالہ پکڑا، تو حضرت عمر سے کہا کہ میں پانی اس وقت پیوں گا جب آپ اس بات کا عہد ہمیں دے دیں کہ جب تک میں پانی پی لوں اس وقت تک آپ مجھے قتل مت کرنا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ آپ کو پتا کہ یہ پانی تھوڑا سا آرام سے پیے گا، بہت زیادہ 15-20 منٹ لے لے گا، اس سے زیادہ کیا. جیسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے پانی پی لے، اس کے بعد پھر تیرا قتل کر دیا جائے گا. جیسے اس نے یہ کہا، حضرت عمر نے اس نے کوزہ لیا، زمین پر پٹک دیا اور وہ کوزہ ٹوٹ کے پانی سے بکھر گیا اور زمین نے سوکھ لیا، پانی خشک ہو گیا زمین کے اندر. اب اس نے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب تک میں پانی پی نہ لوں اس وقت تک مجھے آپ قتل مت کرنا. تو حضرت عمر اس کی عقل مندی اور دانشوری کو دیکھ کے حیرت میں ڈوب گئے. تو پھر حضرت عمر نے اس کو معاف کیا. معاف کرنے کے بعد میں ایک کسی ولی کی صحبت میں اسے رکھ دیا. تو جب ولیوں کی صحبت میں وہ شخص، وہ عراق کا بادشاہ رہا اور چند دن اس نے اس ولی کی صحبت میں گزارے، اللہ کا ایسا کرم ہوا، اس کی دل میں اسلام کا پیار اور اسلام کی محبت ایسی اندر گھر کر گئی کہ چند دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کو اس نے خط لکھا کہ حضور ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں اور اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تو صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اسے اسلام اور اسلام کی محبت سب کچھ عطا کر دی. اس کے بعد اس سے کہا کہ عراق کی حکومت اور بادشاہت اس کو دی جاتی ہے، تو اس نے انکار کر دیا. اب اسلام کی محبت ہی ہمارے لیے کافی ہے، اب حکومت اور سلطنت ہمیں نہیں چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ اولیاء کاملین سے محبت
یہ اخروی ہی فائدہ نہیں بلکہ دنیا کی جو محبت، دنیا کی دولت ہے، اس سے بھی انسان خالی اور عاری ہو جاتا ہے، دل دماغ پر کسی طرح کا کوئی خماری نہیں رہتا۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی شان۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات دربار حضور غریب نواز کی چل رہی تھی۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا آستانہ آج بھی فیضان جاری کیے ہوئے ہے، آج بھی وہاں جا کر کے لوگ مرادیں ان کی پوری ہوتی ہیں۔ ایک عالم دین حضرت بدر الدین، مفتی بدر الدین صاحب، وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں اس وقت دربار خواجہ غریب نواز میں تھا، تو روم کا انہوں نے نمبر بھی بتایا، 69واں روم، اس میں تھا اور چند مریدین بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اسی میں ذکر ہونے لگا کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے ارد گرد بہت سارے اولیاء کاملین کے مزار ہیں، لیکن ہم گئے تو اب ہمیں نہیں دکھائی دیتی ہیں، چونکہ شاید کہ وہ پاٹ دی گئیں یا اس کے اوپر لنٹر وغیرہ ڈال دیا۔ تو وہی ایک مزار ہے جو آج بھی خالی ہے، اور وہ مزار خالی کیوں ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو بیان فرماتے ہیں کہ عرس کے موقع پر زائرین آتے ہیں تو ایک نو مولود بچہ، ماں اپنے بچوں کو لے کر کے آئی، میاں بی بی دونوں، تو نو مولود بچہ، چھوٹا بچہ، اسے تمیز کیا سلیقہ، پیشاب بولو براس کا، تو بچہ گود میں تھا، قبر کا نشان ہلکا پھلکا بنا ہوگا، تو وہ بچے نے، وہ گود میں تھا بچہ، اس نے پیشاب کیا تو چند قطرات پیشاب کے اس ولی کے قبر پر پڑ گئے۔ بس وہ صاحب قبر، صاحب مزار جلال میں آئے اور ایک ایسی نگاہ ڈالی بچے پر، بچہ انتقال کر گیا۔ جب بچہ انتقال کر گیا تو اب وہ عورت بلک اٹھی، اس کا دل جو ہے جھنجلا اٹھا، ماں کی ممتا تڑپ گئی کہ یہاں ہم، یا حضور غریب نواز، آپ کے دربار پر جو بھی آتا ہے وہ لینے آتا ہے، اور ہم بھی آپ کی بارگاہ میں کچھ لینے ہی آئے تھے، ہمارا اچھا صحیح سالم بچہ آپ کے دربار کی آنے کی وجہ سے یہ ہمارا بچہ ہم چھن گیا، یہ انتقال کر گیا، اور رو رو کے اس نے فریاد کی۔ تو بتاتے ہیں حضور غریب نواز قبر انبر سے نکل کر باہر آئے، اللہ اکبر، اور اس قبر پر گئے، اس صاحب قبر کا کان پکڑ کے اٹھا کے کہا، یہاں تمہارا کوئی گزارا نہیں ہے، یہاں سے نکل کہیں اور چلے جاؤ، ہمارے دربار میں ہر طرح کا انسان آتا ہے، تمہیں اتنا برداشت نہیں ہوا؟ تو آج بھی وہاں وہ قبر خالی ہے، صاحب قبر کو نکال کے باہر کر دیا۔ یہ شہنشاہیت آج بھی اسی طرح سے چمکتی اور دمکتی ہے، حضور غریب نواز کی شان یہ ہے۔ شخص تھا جو پھوڑ پھنسی کی بیماری میں مبتلا تھا، اور وہ اس پربی زبان، یعنی کس زبان میں کہ یا خواجہ آگ لگی ہوئی ہے بدن میں، تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ وہ زمین پر لوٹنے پوٹنے لگا اور پھوڑے پھنسے اس کے پورے بدن پر تھے، لیکن حضور غریب نواز کا نگاہ کرم زار صاحب مزار کی ایسی نگاہ پڑی کہ چند منٹوں میں وہ لوٹتے پوٹتے انسان بلک رہا تھا اور آگ آگ چلا رہا تھا۔ حضور دربار غریب نواز کی برکت ایسی ہوئی کہ اس کے بدن سے جو پھوڑی پھنسے سب غائب ہو گئے، اللہ اکبر۔ یہ
ایک کرامت نہیں ہے اس طرح کی حضور غریب نواز کو تقریباً 818 سالیں ہو چکی ہیں. حالانکہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے بھی لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک قبر ہے جو پورے ہندوستان پر حکومت کرتی ہے. یہ غیر مسلم کو اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ شان ہے دربار غریب نواز کی. آج بھی اپنا فیضان جاری کرتے ہیں اور جو بھی شخص جس مقصد سے جاتا ہے اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. آپ اندازہ لگائیے 800 تقریباً 18 سالیں ہو چکی ہیں. 627 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور 6 رجب کو آپ جب اپنے حجرے اجلاس میں جہاں آپ کا مزار مقدسہ ہے وہاں آپ داخل ہوئے اور آپ مراقبے میں چلے گئے. وہ حق کی صدائیں بلند ہوتی رہیں. جب صبح کے وقت معمول کے مطابق دروازہ نہیں کھلا تو پھر مریدین جو تھے محبین تھے آپ نے دروازے کو دستک دی. جب دروازہ نہیں کھلا تو اس دروازے کو توڑا گیا تو دیکھا آپ ایک چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے ھذا حبیب فی حب اللہ، یعنی یہ اللہ کا مقدس ولی اللہ رب العزت کی محبت میں دنیا سے رخصت کر گیا. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العزت کے دست قدرت سے یہاں لکھا ہوا تھا پیشانی مبارک پر. یہ شان ہے حضور غریب نواز کی اور آپ کے آنے سے ایسا اسلام یہ پھول اور پھلا آج پورے ہندوستان کے اندر جو ہر جگہ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لوگ، مسجدیں قائم ہیں، جگہ جگہ لوگ جو ہے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. یہ حضور غریب نواز کی عطا ہے، دین ہے اور آپ کو چاہیے حضور غریب نواز کا ذکر کریں اور ان کی مزارات پر حاضری دیں. ایک واقعہ حضور اعلی حضرت نقل فرماتے ہیں کہ بھاگل پور کا واقعہ ہے. ایک شخص آپ سے محبت کرتا، ہر سال عرس پاک میں وہ آتا اور ان کا ایک ملنے والا بد عقیدہ اس نے چھیڑا کہ آپ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور ایک تو وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور پیسہ بھی صرف کرتے ہیں، نہ جایا کریں، بیکار ہے. تو اس شخص نے کہا کہ آپ ایک دن ہمارے ساتھ چلو عرس پاک میں. تو وہ شخص آیا اور جب دربار حضور غریب نواز میں آیا تو وہاں ایک فقیر مزار کے ارد گرد گھوم رہا اور کہتا ہے حضور غریب نواز سے کہ یا غریب نواز ہمیں 5 روپے دلا دو. کسی شخص سے 5 روپے دلا دو، ہمیں 5 روپے چاہیے. اب وہ چکر لگاتا رہا. وہ بد عقیدہ شخص وہ دیکھتا رہا کہ یہ بندہ 1 گھنٹے سے یا خواجہ 5 روپے عطا کر دو. اب جب نہیں ملے تو اس شخص نے کہا کہ تم خواجہ سے مانگتے ہو، تم کو خواجہ کیا دیں گے، لو ہم 5 روپے دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس شخص نے 5 روپے دیے. اب وہی بابا کیا کہتا ہے، وارے خواجہ تیرے بلہاری جاؤں، تو نے دلایا بھی تو کس خبیث سے جو تیرا منکر ہے. اللہ اکبر. یہ حضور غریب نواز کی شان ہے، جو خبیث اور منکر ہے اس سے تو نے دلایا. بارے بلہاری جاؤں تیرے یا خواجہ کہ تو نے دلایا بھی تو کس سے دلایا. بتائیے اولیاء اللہ کی شان یہ ہوا کرتی ہے، دلوں میں جو کھٹک پیدا ہوتی ہے، دلوں میں جو آپ لے کر کے آتے ہیں ذہن میں، اس ذہن کو پڑھ لیا کرتے ہیں. اولیاء اللہ کی شان یہ ہوا کرتی ہے. تو اولیاء اللہ کی صحبت جس انسان کو مل جائے اسے سب سے بڑی دولت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کاملین کی صحبت سے مالا مال فرمائے. حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے محبوب
اگر کوئی ہیں تو حضور غریب نواز ہیں۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کے بارے میں حضور خواجہ عثمان ہارونی اکثر کہا کرتے تھے کہ میرا معین الدین اللہ کا محبوب ہے، میرا معین الدین اللہ کا محبوب ہے، اکثر کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حجرے یعنی خانہ کعبہ کے اندر سے آواز بھی آئی کہ میں نے تجھے اپنی بارگاہ کا مقبول بندہ بنایا، بتا کیا چاہتا ہے اے خواجہ معین الدین، کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور روضہ رسول سے بھی آوازیں آتی تھیں، آپ سلام کرتے جواب آتا۔ تو یہ سب کرم خاص اللہ کا آپ پر، اور آپ کا فیضان ہر آپ سے محبت کرنے والے پر آج بھی جاری ہے۔ اور کتنا یہ لمبا زمانہ ہو گیا، آج بھی اسی طرح سے آپ کا فیضان جاری ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ حضور غریب نواز کے بارے میں ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ آپ کو ایک شخص قتل کرنے کے لیے آیا تھا، خنجر یہاں دبا کر کے لایا، اور حضور غریب نواز کے پاس آیا تو اس کا جو ارادہ تھا کئی دن سے اسی تعاقب میں تھا کہ ان کا میں قتل کروں، اسی مقصد سے آیا۔ جب اکثر مریدین رہتے اس کی ہمت نہ پڑی تو حضور غریب نواز نے اس سے خود کہا تو جس مقصد سے آیا ہے وہ اپنا مقصد پورا کر، جو خنجر تو اپنے یہاں گوٹ میں دبائے ہوئے ہے اس خنجر کو نکال کے میرا کام تمام کر دے۔ تو جب اتنا کہا قدموں میں گر گیا۔ اب جب قدموں میں گر گیا اب معافی تلافی کرنے لگا کہ حضور ہمیں سزا دیجئے۔ تو آپ نے کہا ہم بزرگ لوگ ظلم کا بدلہ ظلم نہیں دیتے۔ تو پھر قدموں میں گر کر آپ کا محب بنا، آپ کی صحبت میں رہا، اور اس صحبت کی برکت یہ ہوئی کہ 45 مرتبہ اس کو حج زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور تو فرمائیے، 45 مرتبہ، اس زمانے میں فلائٹ کا انتظام تھا نہیں، بہت بڑی بات ہے 45 مرتبہ حج کرنا۔ حضور غریب نواز کی صحبت میں اسے اتنی بڑی دولت ملی کہ اس نے 45 مرتبہ حج کیا۔ یہ ہے حضور غریب نواز کی شان۔ اور حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مخصوص مقامات لکھے ہیں مقبول دعاؤں کے، انہی مقبول جگہوں میں حضور غریب نواز کے دربار بھی ہے۔ نیک مقصد جائز دعا اور ہے اور قبول نہیں ہوتی ہے تو دربار غریب نواز میں پہنچ کر سچے دل سے دعا کرے تو اللہ تعالی دربار غریب نواز کی برکت سے اس کی دعا قبول ہوگی جو آج تک اس کی کبھی قبول ہی نہ ہوئی۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کہیں آپ تشریف لے جا رہے تھے تو مجوسیوں کو دیکھا آگ کی پوجا کرتے ہوئے، اور خلق خدا اتنی متاثر تھی ان مجوسیوں سے، وہ اس وجہ سے کہ وہ 6 مہینے میں ایک لقمہ کھاتے تھے، روٹی کا ایک لقمہ۔ تو دنیا ترک کر دی تھی، جب دنیا ترک کرنے کی وجہ سے لوگ بڑا متاثر تھے، آتے تھے لیکن آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور آپ کی شان ایسی تھی، ایسے آپ جگہوں جاتے تھے کہ آپ کے جانے کی برکت کی وجہ سے بڑے بڑے مجوسی لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ جب اس مجوس کے پاس گئے، 7 مجوسی اور 7 لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، آپ نے کہا یہ آپ آگ کی پوجا کرتے کیوں ہیں؟ تو کہا کہ آگ کی پوجا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ہمیں آگ نہ جلائے۔ حالانکہ ان کا عقیدہ یہ تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں اس کا علم تھا
کہ آگ جلا دیتی ہے، اور آگ کی صفت بھی ہے جلا دینا. آگ کی صفت ہے، اللہ نے صفت رکھی، جیسے زہر کی صفت ہے مار دینا، ہے کہ نہیں؟ صفت ہوتی ہے، عادت کہہ لیجئے اس کی جو کوالٹی ہے. تو آگ کی صفت ہے جلا دینا. برف کی صفت کیا ہے؟ ٹھنڈک پہنچانا. تو حضور غریب نواز نے کہا آگ تو جلا دیتی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو نہیں جلا سکتی. اللہ رب العزت اگر چاہے تو یہ آگ دنیا میں بھی نہیں جلا سکتی. آپ نے اپنی جوتی اتاری اور اس آگ کے اندر ڈال دی. جوتی کی کیا حیثیت ہے؟ لوہا تک آگ میں پگھل جاتا ہے. تو کافی دیر کے بعد جب وہ جوتی نکالی تو دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے، اور اسی محبت اور اسی عظمت کو دیکھ کر آپ کے قدموں میں گر گئے، اور اسلام کی محبت ان کے سینے میں جاگزی ہوئی. تو اولیاء کاملین کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ جو دلوں میں گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے، ان کی حاضری کی برکت سے، ان کے دربار میں جانے کی برکت سے دل کی جو گندگی ہوتی ہے، کفر و شرک جو بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ سب دھل جاتا ہے. ایک نگاہ ڈالتے ہیں، اسی ہی نگاہ میں جو کفر و شرک ہوتا ہے وہ دھل جاتا ہے. اب اگر کوئی مسلمان ہے دربار غریب نواز میں جاتا ہے تو وہ دل میں کینہ اور غصہ، تندی، شرکسی ہے، بغض و حسد ہے، اس کو دور کر دیتے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز کا کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا. نماز پڑھتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی برائی کے ٹوں میں لگے رہتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا اس چیز پہ؟ ہم نماز پنجگانہ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کہ یہ ہماری نماز ہماری قبول نہیں ہوتی. نماز پڑھنے والا انسان نماز کا اثر نہ ہو، یہ بہت ناممکن سی بات لگتی ہے. نماز اور مزاج میں اکھڑ پن، نمازی بھی ہو اور مزاج میں کڑواہٹ بھی ہو، بول چال میں ایسی کڑواہٹ، ایسا لگتا ہے لاٹھی مار رہے ہیں. تو بڑی حیرت کی بات ہے. اس کا مطلب نماز کا اثر نہیں. جب نماز کا اثر نہیں ہے تو پھر کمی ہے. تو دربار غریب نواز میں جائیے، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جائیے، چونکہ وہ بارگاہیں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے دعائیں قبول نہ ہوتی ہو تو دربار اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جا کر کے وہاں جاؤ اور اپنی فریادیں کرو، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. تو ہمارے اوپر نمازوں کا اثر نہیں ہوتا. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی بھی کرتے ہیں، اور موقع لگے تو اسے بہت کچھ نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں. نماز کا اثر نہیں ہے. نماز کا اثر پیدا کرو مسلمانوں. آج دیکھو مسلمان کتنے خسارے میں ہیں. مسلمان شاید کہ کچھ ایسے مسلمان ہوں گے جو خوشحال ہوں گے، نہیں تو ہم اکثر مجھ سے یہ سنتے ہیں یار کاروبار بالکل نہیں چل رہا، اس ٹائم بہت پریشان ہیں. آخر یہ پریشانی کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم نماز نہیں پڑھتے، اور نماز پڑھتی بھی ہے نماز کا اثر نہیں ہوتا. اس کے مطلب نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے. تو کم سے کم اللہ کے بندو نماز میں یہی دعا مانگو، یا اللہ ہماری نماز کامیاب بنا دے. اور بزرگ کی بارگاہ میں جا کر یہ التجائیں، یہ استغاثہ کیا کرو کہ اللہ ایسی نمازیں بنا دے جو تجھے محبوب ہوں، جو تجھے پسند ہوں. ایسا نمازی بنا دے. تو اگر نماز قبول ہو گئی تو ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. ہر گھر میں پریشانی ہے. کارخانے والے بیچارے وہ پریشان ہیں، کام کاج والے وہ پریشان ہیں، آفس میں جو کام ہے وہ پریشان ہیں. تو انشاءاللہ دربار اولیاء کاملین میں جائیں گے. آئیں بزرگوں کی بارگاہ میں کم سے کم جمعے کے ضرور جایا کرو. قبرستان میں جایا کرو. جو مرحومین مرحومات ہیں ان کے لیے اصلاح ثواب کر کے اللہ سے دعا کیا کرو. اللہ تعالی ہمارے کاروبار میں بے پناہ برکت رحمت عطا فرمائے. اللہ مسلمانوں کا بہتر سے بہتر حال بنائے. ہمارا آپ کا مستقبل بہتر بنائے. ہمارا آپ کا جب مستقبل بہتر ہوگا تو انشاءاللہ آنے والا مستقبل اس سے بھی بہتر ہوگا.
اور یہی معاملہ خراب رہا تو پھر آگے کیا ہوگا اللہ جانے کیا ہوگا۔ ہندوستان کا بہت حال ابتر ہوتا جا رہا ہے، بدتر ہوتا جا رہا ہے دن بدن، اور جو یہاں ہو رہا ہے شاید کہ پھر کہیں نہیں ہوتا ہوگا۔ سب کے سامنے ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہسٹری اٹھا کے دیکھو آپ، کہیں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے مقدس گھر کو توڑ کے اس جگہ جو ہے کفر و شرک بت پرستی پوجا ہوتی ہو۔ یہاں ہندوستان میں یہ ایسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی گناہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا، اس کی قدرت ہے اس کی، لیکن کفر و شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کی شان میں یہ گستاخی بہت بڑی گستاخی ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت کرنا اسے یہ پسند نہیں ہے۔ تو کل قیامت کے دن ان کو تو جہنم کی وادی میں ڈالے گا، ساتھ ہی ساتھ ان پتھروں کو، ان بتوں کو، ان سارے پتھروں کو بھی جہنم کی وادی میں جھونک دے گا۔ اب حیرت اس بات کی ان پتھروں نے کیا قصور، وہ اس لیے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ یہ بھی دکھائے گا کہ جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے دیکھو یہ بھی جہنم کی وادیوں میں جل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میرے بیان کرنے میں کوئی غلط کوئی خامی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔